بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ قرآن مجید کا تفسیر قرآن کا سیشن کا آج تیسرا دن ہے کہ جس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیات ربانی، ان کی تلاوت، ترجمہ اور مع تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور اس کے اندر آج ماشاءاللہ ہماری آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 13 تک سورۃ البقرہ کی ترجمہ مع تفسیر بیان ہوگا، اور اس کو ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیات ربانی کے جو سابقہ یعنی کل گزرا تھا، اس کے ساتھ اس کا مفہوم اس طرح جڑتا ہے کہ پہلے رب کریم نے اپنی کتاب اللہ کی شان بیان کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے خالص ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی، پھر اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیات مبارکہ خالص کافروں کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے بعد 13 آیات بالترتیب یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک یہ اللہ تبارک و تعالی نے خالص منافقوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر موجود تھے ان کے بارے میں نازل فرمائی۔ آج ہم انشاءاللہ اس میں سے آدھی آیات بیان کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سن کے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے ابھی تک ایمان قبول ہی نہیں کیا دل سے۔ یہ خالص منافقوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ مشرک بھی ہیں، لیکن اکثر یہودی تھے جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کے قریب جا کے اپنے آپ کو مسلمان ہونا، اور پیچھے جب کافروں کے پاس جانا تو پھر اپنے آپ کو کہنا ہم تو ان کے پاس جاتے تھے اور جا کے بس مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصحاب کے سامنے کھڑے ہو کے ان منافقین نے جب جرأت دکھانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی کے اندر ہوشیاری دکھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی غیرت کی دفاع کرتے ہوئے یہ آیات ربانی اتاری، اور نبی علیہ السلام پر شان نزول کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ نہیں جانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے، یہ بھی نہ سمجھو کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں، اور میرے نبی کے جو اصحاب ہیں وہ بھی تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں، لیکن خاموش اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو فریب دیں، اللہ کو دھوکہ دیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، اور ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ اصل میں یہ دھوکہ جس لوگوں کو دے رہے ہیں وہ اپنی ذات کو دے رہے ہیں، یہ دھوکہ سارا کا سارا لوٹ کے ان کی طرف آ رہا ہے، تو لہٰذا ان کو اپنی اس چیز کا بھی شعور ہی نہیں ہے، ان کے پاس عقل ہی اتنی نہیں ہے کہ یہ پہچان سکے کہ ہم اصل میں دھوکہ کس کو دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، یعنی دل کے اندر گڑبڑ تھی، بیماری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اور صرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اگر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں، آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلانا، فن کے نام پہ ڈانس سکھانا، اپنے حق ایسے ایسے الفاظ ایسی ایسی ٹرم استعمال کرنا کہ جس کے ساتھ لگے کہ کام تو بڑا اچھا ہے، یعنی کہ یونیورسٹی کے اندر پڑھائی تو بڑی اچھی ہے، لیکن ساتھ ہی بیچ میں اگر غلط حرکات بیچ میں شامل کر دی جائیں، دورہ حاضر کے مطابق خراب ایشوز پیدا ہو، بیچ میں مرد عورت کا خلات ہو، یعنی نام تو اچھا تھا کہ تعلیم ہے، فساد کس طرح پھیلایا؟ تعلیم کا نام لے کے بے حیائی، فن کا نام لے کے بالکل بے حس اور بالکل بے لوث اس طرح کے گھٹیا ترین ہنر سکھائے کہ جس کے اندر حرام حلال کی تمیز ہی کوئی نہیں۔ تو یعنی کہ حلال چیزوں کا نام لے کر بیچ میں مکمل چیز حرام ایڈ کر دینا، یہی تو اس میں عملی منافقت ہے۔ اور یہ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جتنی آیات ہیں منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہے اور ایک منافق عملی ہے۔ منافق اعتقادی نبی علیہ السلام کے دور کے اندر تھی، اور منافق عملی اس دور کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہے، کہ جس طرح ہمارے اس کے اوپر میں ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا، پہلے آیات مبارکہ مکمل کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہماری آج کی آخری آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی 13 نمبر آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لے آئے، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے، تم منافقوں اسی طرح ایمان لے کر آؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایمان لے کر آئے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، فرمایا کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ یعنی اس حد تک منافقت، اس حد تک خرابی دل کے اندر، فرمایا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، سفہاء کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ تو آگے سے جب صحابہ کی گستاخی ہو، صحابہ کی بے ادبی کی جائے، اور حضور علیہ السلام کی موجودگی کے اندر جو سامنے بیٹھنے والی معزز شخصیات ہیں، جب ان کے بارے میں برا کہا جائے تو پھر جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب ڈنکے کی چوٹ پہ ہے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ فرمایا بے شک یہی لوگ اصل بے وقوف ہیں، جو لوگ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو جس حد کی بات کرے گا وہ گالی دے رہے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اصل میں وہ گالی کی ساری اسی پر ہے، اور وہ اس آیت مبارکہ کے اوپر فٹ ہوتی ہے باقاعدہ۔ فرمایا ولکن لا یعلمون، مگر ان کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، یعنی ان کو اس حد تک بھی خبر نہیں ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کیوں نہیں ہدایت دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ہاتھ میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیتا، اتنا ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی، وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ نبی علیہ السلام کو بھیجا، باقاعدہ تبلیغ انہوں نے کی، پھر یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ حجت قائم ہو جائے، کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی بندہ ہی نہیں بھیجا کہ جو ہمیں ہدایت کی طرف رغبت دلائے۔ تو اس دور کے اندر بھی کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ کتاب اللہ بھی موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ ان آیت مبارکہ
جو میں نے تلاوت کی ترتیب وار، ان کے بارے میں چند منافق اعتقادی، دو قسمیں تھیں منافقوں کی، اور منافق عملی۔ منافق اعتقادی خاص ہے نبی علیہ السلام کے دور کے ساتھ، ان کا اسی دور میں موجود ہونا یہ یعنی اس وقت کی ایک خصوصیت تھی۔ کیونکہ بظاہر وہ نبی علیہ السلام کا انکار کیا کرتے تھے، اور یعنی کہ اندرونی طور پہ، معذرت کے ساتھ، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا اندرونی طور پہ، اندر کی جانب باطن میں نبی علیہ السلام کے منکر تھے، اور ظاہر پہ نبی علیہ السلام کا اقرار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ ایمان بالکل بھی کامل نہیں ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کے لیے باطنی طور پہ جو بندہ شک و شبہ رکھے اور ظاہری طور پہ اقرار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ایمان کی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا پہلا دعویٰ یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، فرمایا جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل میں بھی اپنے پیارے حبیب کی تصدیق کیا کرتے ہیں، ان کا ایمان کامل ہے، کسی اور کا ایمان اس میں کامل نہیں سمجھا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کا اندرونی خاتے میں بھی، باطن طور پہ بھی اور ظاہر پہ، دونوں صورتوں میں ایمان پختہ ہوگا تو اس صورت میں بندہ مومن کہلائے گا۔ اگر بندہ دل کے اندر برا جانے اور ظاہری طور پہ جتنا مرضی قریب آ کے بیٹھے، اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری قسم منافق عملی ہے، کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 33 ہے، آیت المنافق ثلاثن، فرمایا 3 نشانیاں ہیں منافقت کی، اور یہ جو نشانیاں یہ آج کے دور کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 نشانیاں ہیں منافقت کی، جب بھی کوئی بندہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص منافق ہے۔ اور اس دور کے اندر ہمارا معاشرہ دیکھا جائے، اور بالخصوص ہمارا یہ پاک و ہند، بالخصوص پاکستان، تو اس کے اندر اس چیز کی سب سے زیادہ بیماری ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں تب جھوٹ، اور جب بھی اپنی زبان کے ساتھ اقرار کسی چیز کا کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں مضبوطی عقد کے اوپر عہد کرتے ہیں تو اس کو بھی توڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ پتہ چلا ایمان والے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جو وعدوں کو پورا نہیں کرتے وہ پھر ایمان والے نہیں رہتے، پھر وہ منافقوں کی لسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان والے وعدوں کو پورا کریں گے۔ اسی صحیح بخاری کے اندر 33 حدیث نمبر یہ تھی جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ 34 نمبر حدیث جس کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالص منافق ہے جس کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں۔ پچھلی حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں تھے، اس حدیث کے اندر یہ والے الفاظ نہیں، فرمایا خالص منافق ہے جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں، اور یہ دیکھ لینا چاہیے جس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ توجہ کر لینی چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں یہ خصلتیں تو نہیں آ رہی، ہمارے اندر یہ چیزیں موجود تو نہیں، تو فرمایا یہ چیزیں توجہ دے ہونی چاہیے۔ فرمایا خالص نشانی ہے 4 جس کے اندر یہ منافقت والی نشانیاں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جب بھی بندہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، فرمایا جب بھی گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کر دے، وعدہ کو توڑ دے، چورا چور کر دے وعدے کو، تو وہ بندہ خالص منافق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز، فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرے۔ اور ایک لفظ جو اس حدیث کے اندر اضافی ہے وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے کہ جب بھی وہ شخص جھگڑا کرے تو تب وہ جب جھگڑا کر رہا ہے تو تب اس کی زبانوں سے گالیاں شروع ہو گئی ہیں، جھگڑے کے ساتھ گالیاں نکالنا شروع کر دے، یہ خالص منافق کی نشانی ہے۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے اگر کسی میں ایک بھی پائی جائے تب بھی وہ منافق ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر اس منافقت عملی سے جو اس دور کے اندر بھی موجود ہے اس سے بچنا چاہیے۔ جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا وہ منافق اعتقادی کا ذکر ہے، اور وہ باقاعدہ اس دور کے ساتھ خاص تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں جو یہودی تھے وہ حسد رکھتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، بغض رکھتے تھے، عناد رکھتے تھے،
تو وہ ظاہری طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جس طرح ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا جو ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی اللہ نے اضافہ کس طرح کیا وہ دیکھیے، جس کی مثال واضح ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو، یہ سب جانتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے ساتھ ساتھ ہی اس بندے کو اگر کوئی میٹھی چیز بھی دی جائے تو وہ اس کو کڑوی لگتی ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا یہ ہدایت والا کام ہے، ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ سیدھے رستے والا کام ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ کھا تو کڑوی گولی رہے ہیں لیکن وہ لگ میٹھی رہی ہے، کھا تو میٹھی رہے ہیں لگ کڑوی رہی ہے، یعنی جس طرح کوئی چیز کھاتے ہیں اس کا برعکس جو چیز تناول کرتے ہیں اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو تذکرہ ہے ان آیات ربانی کے اندر وہ سارا کا سارا اعتقاد منافقت ہے۔ وہ اپنا اعتقاد کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے بغض رکھا کرتے تھے، ظاہری طور پہ حسد تھا، کینہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی ترقی اتنی جلدی ہو گئی، کیونکہ یہودی تھے اور یہودی اس قدر نافرمان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی علیہ السلام کے کہ اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے اندر جیوس کا تذکرہ اتنا زیادہ آیا ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ بھی سارا کا سارا ان کا یہودیوں کے اوپر ہے، اور اس کے بعد جو آگے جتنے بھی گندم کا دانا وغیرہ جو وہاں پہ جھک کے جانا تھا سجدے کی حالت کے اندر جو آگے تذکرہ آئے گا ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی تفصیلی نکات کے اندر وہ سارا کا سارا اسی معاملے کے اوپر ہے، یہودیوں کے اوپر ان کے یہ حسد اور بغض کی بنیاد تھی۔ تو لہٰذا ہمیں آج نبی علیہ السلام کا دل سے اقرار اور زبان سے اقرار دونوں چیزوں میں ہمارا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہوگا، اسی صورت میں ہم خالص ایمان والوں میں شامل ہوں گے۔ اگر ہم ظاہری طور پہ کلمہ پڑھیں اور دل کے اندر منافقت ہو تو اس صورت کے اندر ہمارا ایمان قابل منظور نہیں ہے بلکہ یہ منافقت کے اندر آ جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص ایمان والوں میں شامل فرمائے۔